सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जानेमन, तो आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक YouTube चैनल के लिए एक लोगो किस तरह बनाते हैं। लोगो एक छोटी सी इमेज होती है, लोगो एक छोटी सी तस्वीर होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है या कभी आप यूट्यूब चैनल बनाओगे तो आपको एक लोगो की ज़रूर पड़ेगी। तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि यूट्यूब के लिए लोगो किस तरह बनाएं तो ये वीडियो पूरी देखो। आज की ये वीडियो है भी इस बारे में कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छा लोगो किस तरह बनाएं। तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि YouTube चैनल के लोगो किस तरह बनाए तो ये वीडियो पूरी देखें। तो चलो अब मैं अपना तारुफ करवा लेता हूँ। जानेमन, मैं हूँ आपका खैर खुआ, मैं हूँ आपका शुभचिंतक, आपका अपना सीक्रेट हेल्पर, और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मेरी हौसला अफजाई करनी चाहते हो तो आप सिंपली मेरी हर एक वीडियो को लाइक करो, उस पर अच्छी कमेंट्स करो और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरी हर वीडियोस को शेयर करो। तो आपका ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले पिक्सेल लैब ओपन कीजिए। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्क्वायर पे क्लिक कीजिए। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद ओके। तो अब ये हो चुका है। अब इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पहले यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करें। अब इस न्यू टेक्स्ट को भी डिलीट कर दें। अभी आप यहाँ प्लस के आइकन को क्लिक करें, उसके बाद शेप्स पे क्लिक करें। अब आप अपनी इस शेप को किसी भी कलर में कोई भी कर लें। मैं ये कलर कर लेता हूँ। अब इसे एडजस्ट कर लें इस तरह। अब यहाँ पे क्लिक करें। अब इसे लॉक कर दें। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना लोगो रखें। मैं अपना लोगो रख लेता हूँ। ये मेरा लोगो है। तो अब ये मेरा लोगो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसका बैकग्राउंड भी मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इरेज कलर फिर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दें। अब ये मेरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इतना ही सही लग रहा है तो मैं इसे इतना ही एडजस्ट करूँगा। अब इसकी पोजीशन बिल्कुल सेंटर में रख लेना है। इसके बाद इसको भी लॉक कर दें। अब हमें इसके बीच में 2 सर्कल्स बनाने हैं। सर्कल्स बनाने के लिए पहले हम शेप्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये सेलेक्ट करेंगे। अब ये सेलेक्ट करने के बाद ओपेसिटी को आपको बिल्कुल 0 कर देना है और स्ट्रोक को बढ़ा देना है। अब स्ट्रोक का कलर आप कोई भी रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रखता हूँ। तो अब आप अपने स्ट्रोक के यहाँ पर ऐसे भी एडजस्ट कर लें अपने लोगों के हिसाब से, जहाँ पे आपको ये सही लगे। बिल्कुल सेंटर में कर दूँगा। तो अब इसे लॉक कर देना है। इसे लॉक कर देने के बाद हमें फिर से एक दूसरा ऐसा ही सर्कल, पर इससे बड़ा सर्कल बनाना है। उसके लिए हम वही तरीका करेंगे। सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे और अब आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। स्ट्रोक देना है अब इसे। आप अपने हिसाब से आपको जो स्ट्रोक सही लगे, और इसे आपको थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि हम जो टेक्स्ट लिख सकें वो सही में आए, ताकि टेक्स्ट सही में आ सके। तो आई थिंक टेक्स्ट हमारा यहाँ पे सही में आ जाएगा। तो अब इसे क्लिक करेंगे दोबारा, लेकिन अभी भी ये स्ट्रोक थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए थोड़ा इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे। अब इसे भी हम बीच में लाकर रख देंगे। अब इसकी पोजीशन को भी लॉक कर दें। अब इन दोनों को मर्ज कर दें। अब इसमें
اس سرکل والے میں ہمیں ایک ٹیکسچر ایڈ کرنا ہے. ٹیکسچر ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر ٹیکسچر پہ کلک کریں, یہاں پہ کلک کریں اور پھر آپ اپنی گیلری میں سے کوئی بھی ٹیکسچر سلیکٹ کر لیں. میں جیسے کہ میں یہ گولڈن ٹیکسچر سلیکٹ کر لوں گا اور آپ اسے اپنی 100% رکھ دیں مینٹین ریشو کے ساتھ. رائٹ پہ کلک کریں. اب اس میں آپ اپنا ٹیکسٹ لکھیں, کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ اپنے چینل کے بارے میں. فار ایگزامپل میں لکھ رہا ہوں ویلکم ٹو مائی. اب کوئی بھی اچھا سا فونٹ سلیکٹ کر لیں. اسے لاک کر دیں. اب اس کا فونٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو جو کلر پسند ہو وہ سلیکٹ کر لیں. میں فی الحال میں یہ کلر سلیکٹ کر رہا ہوں. کیونکہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے. تو کلر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں ٹیکسچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن ٹیکسچر اچھا نہیں لگے گا. اور اب ہم اسے کرو کرنا ہے, کیونکہ یہ تاکہ اس طرح ایڈجسٹ کر لیں آپ. میں اس کی سائز تھوڑی بڑی اسے اچھی طرح سے ایڈجسٹ کر لیں تاکہ یہ اچھا لگے. اب اسے اسٹروک بھی دے دی. اب اسے انر شیڈو آپ بلیک دے دیں تاکہ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے. تو مجھے یہ یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے. اس کے بعد میں اسے لاک کر دوں گا. لاک کر دینے کے بعد آپ اس کے بیچ میں کچھ بھی رکھ دیں, کوئی ایموجی رکھ دیں یا کوئی اسٹائل وغیرہ رکھ دیں. میں یہاں پر ایک فار ایگزامپل کچھ بھی ایموجی رکھتا ہوں, یہ والا. اب اسے ایڈجسٹ کر لیں پہلے تو, کیونکہ ہمیں اسے بیچ میں ہی رکھنا ہے. اب اسے بھی یہاں پہ لاک کر دیں. لاک کرنے کے بعد اس کی ایک کاپی بنا لیں. کاپی کو بھی ایڈجسٹ کر لیں یہاں پہ. اسے ایڈجسٹ کر لیں اس طرح. اب اسے یہاں پہ یہ ایڈجسٹ ہو گیا. اب اسے یہاں پہ لاک کر دیں. ان دونوں کو لاک کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی آپ کچھ اپنے چینل کا بھی نیم لکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ اپنے چینل کا نیم نیچے بھی لکھ سکتے ہیں. تو میں اسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گا, اس کی کاپی کروں گا اور اسے ایڈٹ کر کے یہاں پر لکھ دوں گا یوٹیوب چینل. اب یہ یہاں نیچے نہیں آئے گا, یہ اسے اوپر کی طرف کرو ہونا ہے. تو اوپر کی طرف کرو کرنے کے لیے میں اس کی یہ گھٹا دوں گا تاکہ یہ صحیح کھڑے. لیکن اس کی سائز بڑی لگ رہی ہے, اس لیے میں اس کی سائز تھوڑی ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. آئی تھنک 65 از نو, یہ 65 بھی بڑی ہے. 60 آئی تھنک صحیح رہے گی. نہیں, یہ 60 بھی بڑی ہے, اسی لیے میں اس کی اور تھوڑی کم کروں گا, 55 رکھ دوں گا. تو یہ بینڈ تھوڑا, یہ جو کرو تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, اسی لیے اس کے کرو کو تھوڑا میں صحیح ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. یہ ہو گیا. اب اسے یہاں پہ لاک کر دیں. اب ہمیں یہاں پہ نیچے اپنے چینل کا نیم لکھنا ہے. چینل کا نیم لکھنے کے لیے یہاں پہ نیو ٹیکسٹ ایڈ کریں گے. آپ اپنے چینل کا کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہو, جیسے کہ میں نے یہ لکھا. اب اس کی سائز اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ یہ آپ کے لوگو کے جتنا ہے, لوگو سے بڑا نہیں آئے. جیسے کہ آئی تھنک اب یہ میرے لوگو جتنا ہی لگ رہا ہے.
اب یہ میرے لوگو جتنا ہی لگ رہا ہے. اب اسے ہم تھوڑا اسٹائلش بنائیں گے. اسٹائلش بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھا سا فونٹ سیلیکٹ کریں. میرے پاس تو بہت سارے فونٹ ہیں، اس لیے میں کوئی بھی فونٹ ایک سیلیکٹ کرتا ہوں، جیسے کہ آئی تھنک دس ول بی بیٹر. نہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اتنا. یس، اب یہ اچھا لگ رہا ہے. اب اسے میں پہلے تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. کا کوئی اچھا سا کلر سیلیکٹ کریں. کلر آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ میچنگ کرنی ہے تو میں یہی کلر سیلیکٹ کروں گا. یہی کلر سیلیکٹ کیا ہے میں نے. اب میں اسے کرو نہیں کروں گا، بس سمپلی جسٹ اس کی اسپیسنگ تھوڑی بڑھاتا ہوں. اب میں اسے اسٹروک دوں گا. اسٹروک بھی میں اسے اس کی طرح دوں گا. اسٹروک ہمیں زیادہ نہیں دینا ہے، یہ اسٹروک سے بہت خراب ہو رہا ہے یار. اسٹروک دینے کے بعد آپ شیڈو جو بھی چاہیں دے سکتے ہو. میں نے یہ شیڈو دے دیا ہے. اب آپ اسے انر شیڈو بھی دے سکتے ہیں. اب ہمیں اس کا ایک 3D شیڈو بھی بنانا ہوگا. اس کی اوپیسٹی 50 رکھ لیں. بلر ریڈیس بلر فل کر دیں اور ایکسپینڈ آئی تھنک 25 رکھ لیں. اب اسے دوبارہ ایڈجسٹ کر لیں تھوڑا، کیونکہ یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں اسے دوبارہ تھوڑا. یہ دیکھیے اب یہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے پوری طرح سے. تو یہ ہو گیا آپ کا، لیکن اسے تھوڑا اور بھی اس میں ایڈیٹنگ لگے گی. پہلے تو میں اسے لاک کر دیتا ہوں تاکہ اس میں اب دوسری ایڈیٹنگ دیکھتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے. تو اب آپ اس میں چاہیں تو اس میں ٹیکسچر ایڈ کر سکتے ہیں، باقی مجھے اس میں ٹیکسچر ایڈ نہیں کرنا ہے، اسی لیے میں کچھ اور اس پہ نہیں کروں گا. امبوس آپ اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، بٹ اب یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا PNG یا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہو. تو یہاں پہ بس آپ کو یہاں پہ یور چینل نیم کی جگہ آپ کا اپنا چینل کا نیم لکھ دینا اور آپ کا لوگو ہو جائے گا تیار. تو اب میں اس میں ایک اور PNGs ایڈ کرتا ہوں. ویٹ اے بٹ. اب میں اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ وہ اچھی سی فیل آئے. ایڈجسٹ کر لیں تاکہ اچھا لگے. ایڈجسٹ کرنے کے بعد اسے لاک کر دیں. لاک کرنے کے بعد اس کی ایک اور کاپی نکال لیں اور وہ دوسری سائڈ میں رکھیں. اسے پہلے تو ہم بیچ میں لائیں گے اور اب اسے آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں. اس طرح آپ کا لوگو ہو گیا ہے تیار. آپ کا لوگو تو تیار ہو گیا ہے. اب آپ اسے ایکسپورٹ کر لیں. یہاں ایکسپورٹ پہ کلک کر کے JPG سلیکٹ کریں اور یہاں پر الٹرا کوالٹی سلیکٹ کریں. الٹرا کوالٹی سلیکٹ اس لیے کریں تاکہ آپ کا فل HD میں آئے. تو سیو ٹو گیلری کو کلک کرنا، پھر آپ کا سیو ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور آج کی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. لیکن آج کی یہ ویڈیو تھوڑی بڑی تھی اور تھوڑی کنفیوزنگ بھی تھی، کلیئر نہیں تھی. لیکن میں اس کا دوسرا پارٹ بہت جلد لانے والا ہوں، اور اس پارٹ میں وہ آنے والی ویڈیو بہت چھوٹی ہوگی اور وہ طریقہ بہت آسان ہوگا. تو میری نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا. اوکے، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر. ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں.